السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹرز؟ امید کرتی ہوں ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ سسٹرز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم اپنا جو لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے، جیسے کہ میں نے کل بھی ایک اشعار پڑھا تھا تو ویسے ہی پڑھتی ہوں، اسٹارٹ کرتی ہوں۔ جو میں دوسرا لیکچر ہے اس کا دار و مدار ہی اسی شعر پر ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم اپنا جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیں گے کہ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہوگی ہماری کہ ہم جو سنیں گے اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اتنا ہو کہ ہمیں یاد رہے، ہم اسے بھول نہ پائیں، اتنا ہو۔ تو ہم اللہ سے ڈرنے والے نوجوان کا قصہ ہے ایک، آج وہ پڑھیں گے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا قصہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے نوجوان کا قصہ۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان عبادت گزار مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے تعجب کرتے تھے۔ اس کا باپ بہت ضعیف تھا، یہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر باپ کی خدمت کے واسطے جاتا۔ راستے میں ایک عورت اس پر فریقتئی ہوئی، ہر روز اس کو بلاتی اور چھیڑتی تھی کہ ایک دن یہ جو جوان اس کے ساتھ چلا۔ عورت گھر کے اندر گئی، جب یہ دروازے پر پہنچا اور اندر جانے کا ارادہ کیا تو یہ آیت یاد آئی۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ڈالنے والا پیدا ہو جاتا ہے تو یاد کر لیتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ حقیقت امر کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں اس قدر غالب ہوا۔ آپ یاد رکھیں اتنا کہ ہم اپنے خدا سے ڈریں۔ خدا سے اول جو ڈرنا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے ڈرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب سے ڈریں گے نا، محبت اللہ سے الگ ہے۔ اللہ سے جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا بھی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم 100 گناہ کرتے ہیں، اپنے رب کا ڈر نہیں ہمیں۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی پلٹ کے سوچا ہے ہم نے گناہ کیا ہے؟ ڈرے ہیں کبھی آپ اللہ تعالیٰ سے؟ معافی مانگی اپنے رب سے؟ نہیں مانگی۔ اپنے رب سے معافی مانگے، یقیناً 100% آپ کو وہ معاف کریں گے۔ تو حقیقت امر کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پہ اس قدر غالب ہوا کہ زمین پر گرا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا تو اس کا باپ تلاش کرنے کو گھر سے نکلا، دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو گھراٹ ہوا لایا۔ جب ہوش ہوا تو پوچھا کہ سچ بیان کر جو تجھ پر گزرا ہے۔ جوان نے وہ آیت پڑھی اور چیخ مار کر زمین پر گرا اور جان نکل گئی۔ لوگوں نے غسل و کفن کیا۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بیان کیا۔ آپ اس جوان کے باپ کے پاس غمخواری کے واسطے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو اس وقت خبر کیوں نہ دی کہ اے امیر مومنین، رات کا وقت تھا، تکلیف کے خیال سے آپ کو خبر نہ دی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ جب آپ اصحاب کے ساتھ قبر تک پہنچے تو فرمایا، ترجمہ یعنی جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو وہ 2 جنتیں ملے گی۔ نوجوان نے قبر سے دوبارہ جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں دیں۔ آپ سوچیں اگر ہم اپنے رب سے ڈریں گے نا، ہم اپنے رب سے ڈر لیں گے نا تو ہماری اللہ تعالیٰ نا ایک نیکی سے بھی ہمارے 100 گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے ہوئے تھے، اس نے اتنے گناہ کیے ہوئے تھے کہ
وہ دل میں سوچتے تھے کہ شاید میں جنت کبھی دیکھوں ہی نہ، جنت کا نظارہ ہی نہ کبھی مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے بس وہ جیسے اس کا سمجھے آخرت کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ اسے حساب لے رہا تھا، تو اس نے اس کی قبر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں. جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں. اسے عذاب تو ملا ہی ملا، لیکن اسے جنت بھی ملی. اس کی کیسی نیکی. اس نے گناہ تو بہت کیے تھے، لیکن وہ اپنے رات کو والدین کی خدمت کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب میری بات سنیں. آپ نے 100 گناہ کیے، ایک صحیح کیا ہے. آپ خود تو سوچیں گے کہ ہم نے 100 گناہ کیے ہیں، ایک صحیح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو آپ اتنے ایک میں مثال دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ہو، میرا بندہ میری مخلوق مجھ سے کچھ مانگے، معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. ہم تو 5 منٹ وقت نکال کے اپنے رب سے استغفار بھی نہیں کرتے اپنے گناہوں کی. 100% ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا. ہم اپنے رب سے دعاؤں میں گڑ گڑا کے مانگے تو صحیح، معاف تو کرے گا نا وہ ہمیں. جب وہ ہمیں ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے تو ہم مانگیں اس کو، اپنے رب کو بولیں تو صحیح، وہ آپ کو کیوں نہیں معاف کرے گا. بول کے تو دیکھیں، نماز پڑھیں، نماز میں کہیں اپنے رب سے معافی مانگیں. اسی طرح ہم اگین اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں شعر موت کے بارے میں. اگر موت آئے نہ رنجو ہو، اگر موت آئے نہ رنجو ہو، جو چھٹی ہو مزدور مسرور ہو. بدل جائے چین کا دکھ چین سے، بدل جائے جینے کا دکھ چین سے. جو مر جائے سو جائے سکھ چین سے. ملا مرنے والے کو آرام وہ، ملا مرنے والے کو آرام وہ، کہ اٹھنے کا لیتا نام ہی نہیں وہ. تو آپ اتنا سوچیں کہ ہم کچھ ایسے واقعات بھی سنتے ہیں، کچھ ایسے واقعات بھی سنتے ہیں جن سے ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رب بہت مہربان ہے. ہم اس سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور دے گا. کچھ گناہ آتے ہیں ہم سے غلطی سے، کچھ شیطان کے بہکاوے میں ہو جاتے ہیں نا. تو ہم گناہ کر رہے ہیں نا، گناہ کے فوراً بعد ہم اگر اپنے رب سے معافی مانگ لیں تو وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا. وہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. چلے ہم ایک اور پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں. قبرستان کا گوشہ گوشہ مومن کے لیے بناؤ سنگھار کرتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو قبر کا گوشہ گوشہ اس کے لیے بناؤ سنگھار کرتا ہے، اور ہر گوشہ یہی آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس دفن ہو. لیکن جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو قبرستان میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر فریاد کرتا ہے کہ یہ بدبخت میرے پاس دفن نہ کیا جائے. تو سنیں کہ قبر کہتی ہے کہ یہ بدبخت میرے پاس دفن نہ کیا جائے. تو آپ خود سوچیں کہ قبر کہہ رہی ہے، قبر کیا کہہ رہی ہے کہ بدبخت میرے پاس دفن نہ کیا جائے. تو اگین ہم یہ اپنا ٹاپک کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو ہمارے لیے خوشنودی کا باعث کیا ہوگا. ہمارا اعمال، جب آپ خود سوچیں، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہمارے کسی بھی چیز کا رزلٹ ہوتا ہے تو ہمیں اگر پتہ چلے کہ ہمارا اچھا رزلٹ آیا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا. اگر ایسے ہی ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہوگی. خوشی جو ہوگی وہ آپ خود سوچئے، لیکن اعمال نامہ اس کے لیے اچھا ہونا چاہیے نا، بہتر ہونا چاہیے. جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جو ان کو عذاب ہوگا، جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، اللہ کے عبادت گزار لوگ ہوں گے، ان کی بات نہیں کر رہی، گنہگار لوگوں کی بات کر رہی ہوں، جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ گناہ کرتے تھے، اپنے رب سے ڈرتے نہیں تھے، معافی نہیں مانگتے تھے. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں.
کوئی یہ ہمیں بول دے گا، کوئی یہ بول دے گا. آپ خود اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرے تو فائدہ نہیں ہے ان سے ڈرنے کا. اگر ہم اپنے رب سے ڈریں تو ان سے بھلے نہ ڈریں. مختصر جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جو ہے توبہ کرنا، استغفار، اٹھتے بیٹھتے استغفار استغفار، اٹھتے بیٹھتے استغفار کہیں آپ. اللہ پاک سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. اگر آپ معافی مانگیں گے یقیناً آپ کو مل جائے گی معافی. وہ مہربان نہایت رحم والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ آپ کو یاد رکھیں، اتنے دکھ، اتنی پریشانیاں، اتنے غم نہیں دے گا جو آپ نہ سہ سکیں. اتنے دیتا ہے جتنے آپ سہ سکیں. جب اتنا تک کہہ دیا گیا ہے تو آپ معافی تو مانگیں. کوشش کریں کہ پہلے گناہ ہو ہی نہ. اگر ہو رہے ہیں تو معافی مانگے، بہکاوے میں آ رہے ہیں تو معافی مانگے. جزاک اللہ.